اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے درس میں ہم دجالی فتنے کے خاتمے اور امت مسلمہ کے لیے نجات دہندہ جو کائنات کے بدترین فتنے دجال کے خاتمے کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پچھلی درس میں ہم نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس اتریں گے، پھر دجال کا پیچھا کر کے باب لد میں اس کو قتل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کے چہروں پر ہاتھ پیر کرے ہیں جنت کے بلند درجات کی بشارت دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو آج کے درس میں ہم ان کو روایت کے تناظر میں دیکھیں گے۔ تو کتاب الفتن میں جو نعیم بن حماد کی کتاب الفتن ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے امام کی صورت میں نازل ہوں گے، جو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور مال کو پانی کی طرح اتنا بہائیں گے کہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جبکہ نعیم بن حماد کی کتاب فتن میں حضرت طاؤوس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم امام عادل، ہادی اور انصاف کرنے والے حاکم کی صورت میں اتریں گے۔ جب وہ اتریں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، زمین میں امن و امان قائم کریں گے، یہاں تک کہ شیر اور گائے ایسے اکٹھے بیٹھیں گے جیسے گائے اپنے بیل کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور ہر زہر والی چیز اپنی زہر کو نکال باہر کرے گی، اور آدمی کے سر پر اژدہا رینگے گا مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹی بچی شیر کے ساتھ اس طرح کھیل کود کرے گی جس طرح چھوٹے کتے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اسی زمانے میں عربی گھوڑا 20 درہم کا ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے کے علاتی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں۔ میرے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی اور رسول اور نبی نہیں۔ وہ تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اس کو پہچانو، وہ میانہ قد والے ہوں گے، سرخ و سفید رنگت والے ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اس دور میں صرف دین اسلام کو قبول کریں گے، اس کی دعوت اللہ رب العالمین کے توحید کی طرف ہوگی۔ اس زمانے میں حق دین اس طرح عام ہوگا کہ شیر گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بکرے کے ساتھ رہے گا، اور بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، مگر وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک عادل امام اور انصاف پسند حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے، اور قریش کو امارت واپس دے دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ جو پچھلا جملہ قریش یعنی وہ امارت کو واپس لے لے گی اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کریں گے۔ اس زمانے میں سجدہ صرف اللہ ہی کے سامنے ہوگا، جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا،
اور روئے زمین تمام کا تمام امن و امان سے بھر جائے گی، جس طرح پانی سے برتن بھرتا ہے، اور زمین چاندی کے تال کی طرح زرخیز ہو جائے گی، دشمنی، عداوت اور بغض مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ بھیڑیا بکری کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح ان کے ساتھ کتا رہتا ہے، اور شیر اونٹوں کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح وہاں گائے رہتی ہیں۔ جبکہ مسند احمد میں امام احمد نے اور شیخین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہود تم سے جنگ کریں گے، اور پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا اور پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے کڑا ہے، آ جا اس کو قتل کر دے۔ جبکہ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر کے پیچھے یہودی چھپیں گے، اور یہ درخت اور پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، سوائے غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس شہر میں مشہور ہے۔ یہاں دجال اور یہود کا قتل عام ہوگا۔ ابو حنیفہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عوسجہ کی درخت بڑی ہو جائے تو وہ غرقد بن جاتی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قرب قیامت سے پہلے کئی نشانیوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے، جن میں درخت اور پتھر کا بات کرنا شامل ہے، اور حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ باتیں حقیقت پر محمول ہوں گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مجاز پر محمول ہو، مگر اس طرح چھپنا کہ وہ ان کے لیے مفید نہ ہو، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب حقیقی معنی مراد لیے جائیں کہ درخت یعنی عام درخت باتیں کریں اور لوگ ان کو سنیں۔ اسی طرح ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اس خطبے کے اکثر حصہ جو تھا وہ دجال سے متعلق تھا۔ پھر ایک طویل حدیث بیان کی، اس میں یہ بھی تھا کہ ام شریک بنت ابی العکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام ایک نیک صالح آدمی ہوگا۔ اس دوران کہ صبح ان کی امامت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ امام مہدی کے طرف سے یعنی امام مہدی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، لیکن امام مہدی پیچھے کی طرف واپس ہوگا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہو جائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ اقامت چونکہ آپ کے لیے ہو چکی ہے، لہٰذا آپ امامت کے لیے آگے ہو جائیں۔ تو پھر امام مہدی سب کی امامت کرائیں گے، پھر سلام پھیریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال کے 70,000 یہودی فوج کا لشکر ہوگا، ہر فوجی کے ساتھ سونے کے پانی کا ملمع تلوار ہوگا۔ جب دجال اس کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور بھاگے گا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ تم بھاگ کر مجھ سے نہیں بچ سکتے، تمہارے لیے میری ایک ہی وار کافی ہے۔ تو اس کو باب لد کے مشرقی جانب پائیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود کو شکست دے دیں گے۔ دنیا بھر کے تمام اشیاء جن کے پیچھے یہ یہود چھپیں گے تو وہ گویا ہوں گے، چاہے وہ پتھر ہو یا درخت یا جانور سوائے غرقت کے، کیونکہ یہ درخت نہیں بولے گی۔ ہر درخت یہ کہے گی کہ اے مسلمان آ جا، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساج سے مراد جبے ہیں، یعنی ان کے یہ جو اور اس کی جمع سیجان آتی ہے۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ ساج سے مراد موٹے موٹے مضبوط جبے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ساج سے مراد سیاہ سبز بنایا ہوا جبہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے سبز جبہ مراد ہو۔ علامہ ابن العرابی نے یہ فرمایا کہ اس سے سیاہ جبے مراد ہیں۔ اس کی واحد ساج آتی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی معیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔